بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ میری ماؤں، بہنوں، بچوں، بزرگوں، جوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، آج جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، اس کا عنوان کچھ یوں ہے، باب نمبر ہے 263، فرش پر نماز پڑھنا۔ کسی قسم کی کوئی چیز جو بچھائی ہوئی ہو اسے فرش ہی کہتے ہیں، یعنی کہ ہم زمین کے اوپر اگر کوئی خیز، کوئی کپڑا وغیرہ کچھ بھی بچھا لیں تو یہ فرش ہی ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچھونے پر نماز پڑھی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، اور ہم میں سے کوئی یعنی کہ بعض ایسے تھے جو اپنے کپڑوں پر سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر ہے 272۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح لیٹی ہوئی ہوتی کہ میرے دونوں پاؤں آپ کے سجدے والی جگہ میں ہوتے۔ جب آپ سجدے میں جاتے تو مجھے اپنے ہاتھ سے ٹھوکر یعنی کہ ہاتھ سے ٹھوکر لگا دیتے تو میں پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں اپنے پاؤں کو پھیلا دیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب گھروں میں دیے جلانے کا رواج نہ تھا، یعنی اگر دیا ہوتا تو آپ کو مجھے ہاتھ سے ہٹانے کی ضرورت نہ پڑتی، آپ جب سجدے میں جاتے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی۔ دوسری حدیث 373۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے اور میں آپ کے رخ قبلے کے درمیان آپ کے گھر کے فرش پر جنازے کی طرح پڑی ہوئی ہوتی، اور جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھ سے میرے پاؤں کو ٹھوکر لگاتے، میں پاؤں اکٹھے کر لیتی، اور جب آپ سجدے سے کھڑے ہوتے تو میں پھر اپنے پاؤں پھیلا دیتی۔ لیکن اس وقت دیے جلانے کا رواج نہ تھا۔ میرے اسلامی مسلمان بہنوں، بھائیوں، بچوں، بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حدیث سن کر آگے شیئر کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے، آپ کو بھی اس کا ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت حدیث پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز وقت پر باجماعت ادا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ میرے منہ سے نکلی ہوئی بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ شکریہ۔